الحمد لله الذي يبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا ورسولا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. صدق الله العظيم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. جو اللہ تعالیٰ نے چاہا وہی ہو کر رہا اور وہی ہو کر رہے گا. لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود اور سلام بحضور سرکار دو جہاں حضور جانے جانا جانے جانا جانے ایماں. کعبے کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الضحیٰ شافع روز جزا دافع جملہ بلا. آب و گلے انبیاء جان و دل اصفیاء امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین خاتم النبیین حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ اصحابہ وبارکہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و انور و اجمل و اکمل پر، آپ کی نسل پاک کے ہر نوری فرد پر اور آپ کے ہر صحابی پر رہتی دنیا تک آپ سے انے وا پیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہوتا رہے. حمد و صلوات کے بعد تمام سادات کرام بانیان بزم اور شرکائے محفل، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بندہ ناچیز کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بزم میں آنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نہایت مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں صرف ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ہو سکے تو اسے ہم توجہ سے سمجھ لیں تو کافی کنسپٹ مسائل اور معاملات کلیئر ہو جائیں گے. الحمدللہ جو آقا علیہ السلام کی بزم میں آ جائے وہ عام آدمی نہیں ہوتا. یہ تعظیماً کرسیاں رکھی جاتی ہیں تو ورنہ کوئی پتہ نہیں ہے کس کی وجہ سے کس کی سنی جا رہی ہوتی. حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار یہ اپنے قد کاٹ کے مطابق نہیں کرنا، یہ حضور کی شان کے مطابق حضور سے پیار کرنا. ہمارا قد کاٹ یہ ہے کہ پہلے پہاڑوں میں رہتے تھے، دنیا جنگلی کہتی تھی، پھر شہر میں آ گئے تو اب تھوڑا سا انداز جدا ہو گیا. جب گاؤں میں رہتے تھے تو یوں کر لیتے تھے، اب شہر میں آ گئے ہیں، اب ذرا یہ نہیں سسٹم. بس گھر نئے اچھے لگتے ہیں، گاڑی بھی نئی اچھی لگتی، کپڑے بھی نئے اچھے لگتے ہیں، موبائل بھی نیا اچھا لگتا بھی ہے، دکھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے. محبت نئی نہیں اچھی لگتی. محبت وہی ہے جو یار غار نے کرتی اور حیدر کرار نے کرتی. بس
ہر چیز نئی اچھی لگتی ہے، عقیدہ پرانا ہی اچھا لگتا ہے۔ تو وہ آپ امیر لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو اس کو امتی نہیں سمجھتا جو کلمہ پڑھنے کے بعد دلیلیں مانگتا ہے۔ امت کی دو قسمیں، ایک امت دعوت ہے، وہ دعوت میں سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، داریے بھی ہیں، غامدی بھی ہے، جیلمی بھی ہے۔ یہ امت دعوت میں ہے کہ حضور کا پیغام ان تک پہنچا ہے۔ دوسری امت کی قسم ہے امت اجابت۔ دعوت تو سب کو گئی ہے کہ آج یہاں آنا ہے، مگر آیا کوئی ہے نا۔ دعوت سب کو ہے، تو یہ امت دعوت ہے، لیکن امت اجابت میں جیلمی نہیں ہے، امت اجابت میں اعلیٰ حضرت ہیں۔ امت اجابت میں سلطان العارفین ہیں، امت اجابت میں حضرت بابا بلے شاہ ہیں، امت اجابت میں پیر سیال ہے، امت اجابت میں میاں محمد بخش عارف کھڑی ہے، امت اجابت میں محدث اعظم پاکستان ہے، مولانا ابو داؤد صادق صاحب ہیں، امت اجابت میں حضرت امیر المجاہدین۔ یہ تو ابو جہل خود کہتا تھا کہ نعلم ان محمدً نبی، ہم جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، ہم جانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ نہیں کہتے چہرہ کھلی کتاب ہوتی ہے، چہرہ کھلی کتاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درباری شاعر ہیں۔ درباری شاعر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس سے فرمائش کی جائے، مالک کہے کہ تو جس کو حضور کہیں چلو بھائی سنا ساڑیاں نعتاں ذرا، جس کو رسول اللہ خود، یعنی جس کو صاحب نعت کی فرمائش کر دیں۔ عبداللہ بن رواحہ یہ حضور کے صحابی ہیں، اور جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور خانہ کعبہ کے اندر حضور اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرما رہے۔ بولیے تو صحیح نا۔ یہ میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، منت اسلام کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھتا۔ آپ کو کہہ چکا ہوں کہ مت سمجھیں کہ ہم کالونی میں بیٹھے، آپ یہ سمجھیں کہ ہم حضور کے زمانے میں بیٹھے ہیں۔ میں اس زمانے کا منتظر ہوں جب زمانہ بے مثال ہوگا، ہر ایک مسجد مدینہ ہوگی، ہر ایک مؤذن بلال ہوگا۔ اگر آپ چودھری ملک وڈیرے بن کے بیٹھیں، پھر ہماری اور آپ کی بننی نہیں ہے۔ آپ حضور کے شدائی، فدائی اور ملنگ بن کے بیٹھیں، پھر دیکھیں نگاہ عنایت کیسے ہوتی ہے۔ کیوں؟ نگاہ عنایت کے لیے ضروری نہیں ہے کوئی جراباں لا کے مدینے جائے، کوئی جراباں لا کے جائے تو کہے گا نہیں میرے تے نگاہ عنایت، نہ بابا، اویس تو گئے ہی نہیں ہے، مگر پھر بھی ان کے لیے یہ اپنے بٹن کھول کر حضور جانے جانا فرماتے ہیں۔ فرمایا تسی ایتھے بہندے ہو، اویس ایتھے رہندا ہے۔ اویس دلے یار والے ہیں۔ تو ابو جہل کہتا تھا کہ ہم جانتے ہیں آپ نبی ہیں، مگر ہم مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ پھر تو ناک کٹتی ہے، پھر سٹیٹس کدھر جائے گا، پھر دنیا کیا کہے گی کہ کل جس کو پتھر مارتے تھے آج اس کو نبی مان لیا۔ تو یہ سٹیٹس بھی کبھی کبھار بندے کو لے ڈوبتا ہے۔ ہاں، سٹیٹس یہی ہے۔ مٹی کے گھڑے سے کسی نے پوچھا کہ تو ٹھنڈا کیوں رہنا ہے ہر ویلے؟ انہیں کیا میرا ماضی بھی مٹی ہے،
میرا حال بھی مٹی ہے تے میرا مستقبل بھی مٹی ہے، من گرمی پھبدی نہیں ہے، میں ٹھنڈا ہی سونا رہنا۔ عبداللہ بن رواحہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور حضور اللہ کے گھر میں اونٹنی پر سوار ہو کر طواف فرما رہے ہیں۔ اب جو بدبخت اور کمینہ کہے میرے جیسے ہیں، وہ آج اونٹنی پر بیٹھ کر طواف کر سکتا ہے؟ تو حضور نے کیوں کیا؟ فرمایا محبوب کسی جیسا جو نہیں ہے۔ قانون محبوبوں کے لیے قانون تو نہیں نہ ہوتے، محبوبوں کے لیے کیا قانون ہے؟ ہمیں کیا پتہ ہے؟ آپ کو کہیں قرآن میں لکھا ہوا تو نہیں ہے کہ یوں کر کے رکوع کریں، کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے کہ یوں یہاں پر اور آپ یوں کر کے کھڑے ہوں اور نظر جو ہے وہ آپ کی سجدہ گاہ پہ ہونی چاہیے اور یوں کر کے آپ نے سجدہ کرنا ہے، تو کرتے کیوں ہیں؟ قرآن تو ہے ہی نہیں، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے حدیث میں فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ہنج پڑھیا کرو جویں ساڈا یار پڑھدا ہے۔ تاجدار ختم نبوت۔ مجھے نہیں پتا ڈی ایچ اے کے قبرستان میں کوئی فاتحہ پڑھنے والا کہیں آپ کو نظر آیا ہو جی؟ جتنے بڑے رقبے ہوتے ہیں اور جتنی مہنگی سوسائٹیاں ہوتی ہیں، قبرستان اتنا ہی اندھیرے والا ہوتا ہے۔ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ تو عبداللہ بن رواحہ نے مہار پکڑی ہوئی ہے اور شعر پڑھ رہے ہیں، اور وہاں پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ شعر پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے گھر میں اللہ کے حرم میں پڑھ رہے ہیں، اور شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ خلو بن الکفار عن سبیلی الیوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مقیلہ ویزہل الخلیل عن خلیلہ۔ حرم میں طواف کی حالت میں شعر کیا پڑھ رہے ہیں؟ خلو بن الکفار عن سبیلی، اور کافر دے بچوں رستہ چھڑ دیو، تانوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تڑی ایسی دی تیسی کر کے رکھ دیاں گے، رستہ چھڑ دیو، بس حضور آ کے گل ختم ہو گئی۔ تو حضرت فاروق اعظم ساتھ ساتھ نے شعر سنا، فرمایا یا عبداللہ ابن رواحہ افی حرم اللہ و بین یدی رسول اللہ، فرمایا عبداللہ بن رواحہ انیاں ڈاڈیاں گلاں ہوئی رسول اللہ دے سامنے تے نال حرم شریف دے اندر، کیوں تسی کافراں نو کہہ رہے ہو دوڑنا لا چھڈاں گے، رب تے کہندا ہے تھے مطلب جوں بھی نہیں مارنی، اور آپ کہہ رہے ہیں ہم گردنیں اتار کے رکھ دیں گے، اور اتنیاں ڈاڈیاں گلاں اور حرم دے اندر طواف دی حالت دے اندر احرام دی حالت دے اندر اور حضور دے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں، صاحب نعت خود جواب دے رہے ہیں، میں خلی عنہ یا عمر، عمر ساڈے درباری شاعر نو کچھ نہیں کہنا، یہ معمور من رسول اللہ ہے، ان کو ہم نے کہا ہے پڑھو، ان پر نگاہ عنایت ہوئی ہے، انہوں نے کچھ نہیں کہنا۔ عرض کیا یا رسول، اصل میں حضرت فاروق اعظم مور لگوانا چاہتے تھے حضور سے، ورنہ حضور کے آگے کون بولے؟ میں نثار تیرے ملی یوں تو کس کو، وہ سخن ہے جس میں وہ بیاں ہے جس کا، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر آج تے تلواراں وہ کام نہیں کر دیاں جڑا عبداللہ بن رواحہ دے شعر کام کر رہے ہیں۔ فرمایا تو انہاں دیاں باں جا کے سنو نہ ہو کی رہا ہے۔ اچھا یہی عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں، وہ ابو جہل کا جو جملہ تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، کیونکہ چہرہ کیا ہے؟ کھلی کتاب ہے، چہرے بتاتے ہیں حق والے کون سے ہیں اور باطل والے کون سے۔ تو عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ
حضور جی تسی 540 رکوع اپنی نبوت تے پیش کیتے. قرآن کے 540 رکوع ہیں, 114 صورتیں ہیں. حضور تسی 114 صورتاں اپنی نبوت اور رسالت تے پیش کیتیاں بطور دلیل. 6600 سے زائد آیات آپ نے پیش کی ہیں. لیکن حضور جے تسی ایک آیت بھی نہ پیش کر دے, آپ دی اپنی صورت اتنی نرالی سی جڑا ویکھدا سی وہ کہندا سی اے صورت صرف رب دے حبیب دی ہو سکتی ہے. یہ صورت صرف رسول اللہ کی ہو سکتی ہے کیونکہ چہرہ کھلی کتاب ہے. لیکن دلیلیں کسی صحابی نے دلیل نہیں مانگی جی. اور سب سے بڑی بات حضور مادیت کا دور ہے. میں خود یورپ دیکھ کر آیا ہوں. مادیت یہ کہتی ہے پہلے چیز کو دیکھو پھر مانو. دیکھنے کے بغیر تو جناب معاملات ہی بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ جب آپ کسی مرد اور عورت کا نکاح کر رہے ہیں اور اس مرد نے اس عورت کو زندگی میں نہیں دیکھا ہوا تو ایک بار اس کو بھی دیکھنے کی اجازت ہے. ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے. شریعت نے تو یہاں تک آپ کے لیے آسانی پیدا کی کہ ایک مرتبہ تو آپ اپنے جیون ہونے والے جیون ساتھی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اعلان فرمایا اللہ ایک ہے. اللہ قل رب فرماتا ہے محبوب تساں آکھو اساں ایک ہاں. کم از کم جو آ گئے وہ تو بولے نا جی. پھر بولیے ذرا قل کاش کہ کسی کو سمجھ آ جائے یہ قل ہے کیا. اس سورت کا نام سورہ اخلاص ہے اور سورہ توحید ہے. اس سورت کا نام سورہ اخلاص. لفظ قل کو ہٹا دو جی تھوڑی دیر کے لیے, مطلب ہٹانا یہاں رکھیں. هو اللہ احد, وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. اللہ صمد, اللہ بے نیاز ہے. لم یلد, رب کا میلاد نہیں ہوتا. ولم یولد, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. یہ ساری صورت توحید ہے. لیکن شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ قل. بولیے سارے. اس پر قاف اور لام 10 اور 10 20 نیکیاں مل رہی ہیں. قل, قاف, قل, اے میرے پھول, قل. آپ کہیں تس آنکھو وہ ایک ہے. تساں کیوں آنکھو؟ کیا رب یہ نہیں کہہ سکتا میں ایک ہوں؟ رب فرماتا ہے محبوب تسی کہو ایک ہے. کیوں؟ سارے نبیوں نے کہا اللہ ایک ہے اور سب سے دلائل پوچھے گے جی کیا دلیل ہے جی اللہ ایک ہے. سارے کہتے سمعنا, سنا ہے جبریل سے, ہم نے جبریل سے سنا ہے ایک ہے. حضور پر نور ذی المجار کی منڈی میں گئے, عکاظ کے میلے پر گئے, فاران کی چوٹی پر گئے, ہیرا کی الوتوں میں تشریف لے گئے, غار ثور پر تشریف لائے, ام معبد کی جھونپڑی پہ آئے, مسجد قباء میں آئے, مسجد جمعہ میں تشریف لائے, بدر گئے, احد میں گئے, خندق گئے, مستلق گئے, مریسی گئے, تبوک گئے. ہر جگہ پر حضور نے فرمایا رب ایک ہے. کسی نے نہیں کہا دلیل دے. کسی نے بھی نہیں کہا. جس نے کلم 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں جی, ایک نے بھی نہیں کیا حضور دلیل دیو. لیکن دوسروں نے پوچھی, اہل مکہ نے پوچھا جی آپ کہتے ہیں جی رب ایک ہے, دلیل کیا ہے؟ سارے انبیاء سے پوچھا گیا, سب نے جواب دیا سمعنا من جبریل, ہم نے سنا ہے جبریل سے وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. ہمارے آقا و مولا سے بھی سوال ہوا, جنہوں نے پوچھنا تھا پوچھا جی آپ کہتے ہیں اللہ ایک ہے, دلیل کیا ہے؟ فرمایا دیکھ کے آیا ہوں. توجہ, فرمایا دیکھ کے آیا ہوں. رأیت ربی, فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس لیے رب کیا کہتا ہے قل, محبوب تساں آنکھو او ایک کے. آپ کہیں مولانا حسن رضا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ویر, قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی. قل کہہ کے بھی اپنی بات تیرے منہ سے سنی. بس محبوب آپ کہیں وہ اللہ ہے, وہ ایک ہے. کیوں؟ فرمایا محبوب جب آپ کہتے ہیں نا
یا وہ اللہ ہے؟ کیونکہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں، کنت کنزا مخفیہ، میں تو ایک مخفی خزانہ ہوں، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں۔ ہاں جی، جتنے بیٹھے ہیں کالونی میں کسی نے دیکھا رب کو؟ مانتے کیوں؟ ہاں جی، نہیں نہ دیکھا کسی نے، مانتے کیوں ہو؟ ہر بات پر جو کہتے ہو کہ بخاری سے دلیل دکھاؤ، جی میلاد کرنا چاہیے، مرزا جیلمی کہتا ہے پہلے دلیل دو، تو رب پر دلیل کیوں نہیں مانگ رہے؟ مزہ تو آئے کہ تم رب کے رب ہونے پر دلیل مانگو، تین دلیل منگ دیا مزہ آئے گا، سن دلیل دیندیا مزہ آئے گا۔ وہ بھی کوئی امتی ہے کہ ایک 5 منٹ دا کلپ سن کے تے آ کے بعد میں آ کر کہ او ہو کالونی میں میلاد نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کالونی تیرے پیو دی ہے۔ میرے دادا استاذ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبق پڑھا رہے تھے، تو ایک بندے نے آ کر پوچھا، جی حضور یہ جو پھول لگاتے ہیں مروجہ میلاد ہے، آج کے دور میں جس طرح میلاد ہو رہا ہے، کرسی رکھی جاتی ہے، اسٹیج لگایا جاتا ہے، پھول لگائے جاتے ہیں، کمکمے لگائے جاتے ہیں، پہلے زمانے میں وہ مرچیں لٹکاتے تھے، تو استاد جی یہ اس نے کہا جی یہ سوال پوچھنا ہے، جی جو آج کل کا میلاد ہے، بریانی پکتی ہے، قتلمے پکتے ہیں، مکھانے تقسیم ہوتے ہیں، جامن تقسیم کیے جاتے ہیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا؟ اب خالی چونکہ آپ مولوی تھے نہیں، آپ دل یار والے تھے، رسول اللہ کے غلام تھے، نگاہ عنایت والے تھے، آپ نے یہ نہیں کہا پرسوں آنا دارالافتاء میں فتویٰ بھیجوں گا، جو جواب آیا تو دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیا سوال پوچھا؟ اس نے کہا جی کیا یہ حضور کے زمانے میں بھی ہوتا تھا؟ تو ہمارے دادا استاذ جو ہے وہ گجرات والے، آپ کو یوں آپ ہلنا شروع ہو گئے۔ اس نے کہا میں سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کو حال کیوں پڑ رہا ہے؟ فرمایا چلیا تینوں عشق دا پتہ ہی نہیں ہے، مچھلی دے سامنے پانی دی تعریف کریں گا تے مچھلی نہیں پھڑکے گی، مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر آئے گا تے مچھلی نو انج حال نہیں پہن گے۔ انہیں کیا پہن گے؟ فرمایا امتی ہوں نا، نبی کا نام آیا یوں یوں تو کروں گا نہ پہن۔ اس نے کہا کیا آپ کو جواب نہیں آتا؟ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ سارے ذرا دیکھیں، چیک کریں، دیکھیں ہمارے ہاتھ کہیں فالج تو نہیں ہو گیا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک، تاجدار ختم نبوت۔ یہ جو آج یوں ہے نا کہ کل اگر سرکار نے ایک باری بھی نا صرف اتنا کر دیا، ٹھیک ہے کسی اور کو لو جا کے شفاعت کروا لینا، جا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آج بولیا کر، آج لے ان کی پناہ۔ یہ پناہ ہوتی ہے، یہ پناہ۔ مسلمان کسی کافر کو امان دے دیں، اینو کچھ نہیں کہنا، اور کافر نو کچھ نہ کہنا، بس وہ امان میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان نے امان دی ہے، زبان ہے نا۔ مسلمان امان دے دے کافر بچ جاتا ہے، حضور امان دیں گے سنی جنت میں نہیں جائیں گے۔ یہ تو یوں کام ہو جانے جناب۔ فقط اتنا 50,000 سال دا دن ہے جی قیامت دا، دنیا دے ایک دن 50,000 سال دنیا دے تے قیامت دا ایک دن، اتنا وڈا دن رکھیا کہ رب نو نہیں پتا جنت وچ کنے جانا، ترکڑی لا رہے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، میزان لگایا جائے گا جناب، ایک یہ ترازو ہے جی، یہ ترازو ہے جی، ادھر نیکیاں ادھر گناہ۔ اب قیامت والے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی معاملہ الٹ ہوگا، یہاں جس طرف وزن زیادہ ہوتا ہے وہ یوں ہو جاتا ہے۔ قیامت والے دن جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ یوں نہیں ہوگا، وہ اوپر جائے گا۔ اب اصول کیا ہے کہ جدھر وزن زیادہ ہوتا ہے وہ زمین کی طرف جاتا ہے، قیامت والے دن نیکیاں زیادہ ہوں گی اوپر جائیں گی، گناہ زیادہ ہوں گے نیچے آئیں گے۔ جب نیکیاں زیادہ ہوں گی اوپر جائیں گی، پوچھا جائے گا یہ اصول کیوں ٹوٹا ہے؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں جتھے ساڈے محبوب دا نام ہوئے وہ انج نہیں ہوتا، جانے کا نام یوں نہیں ہو سکتا، یہ یوں ہی ہوگا۔
وہ یوں فرمایا تم نہیں جانتے یہ ہمارے محبوب کا نام ہے، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، یہ اوپر ہی جائے گا یہ تو۔ اور دیکھیں جی ترازو ہے جی، کیا تولا جائے گا پھر ویکھیا جائے گا کدھر ایک پائیا کام تے نہیں ہو گئیاں، نہ بابا انج نہیں ہونا نے۔ ایک آواز آنی ہے قیامت والے دن، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ کھبے پاسے والے سارے دوزخی جاؤ، یہ قرآن ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ جاؤ سجے پاسے والے سارے جنت، بس فیصلہ تو ہو جانا ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن کیوں رکھا گیا ہے؟ فرمایا ہم ایک لمحے میں یہ حساب ہو جائے گا جنت میں کس نے جانا ہے اور دوزخ میں کس نے جانا ہے، یہ ایک لمحے میں حساب و کتاب۔ باقی جو 50,000 سال کا جو عرصہ رکھا گیا ایک دن، فرمایا اس میں اولین و آخرین، جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک، اور جناب آدم کے پہلے بیٹے سے لے کر آخری ابن آدم تک جتنے کے جتنے مومنین ہوں گے سارے کھڑے ہو کر حضور کی حمد بیان کریں گے۔ فقط اتنا سبب، ایک لمحے میں حساب کتاب، باقی جتنا وقت بچے گا تاجدار ختم نبوت کانفرنس ہوگی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، بلکہ رب تو اپنے محبوب کو اپنے عرش پر بٹھا کر، اپنے عرش پر رب نہیں بیٹھے گا کیونکہ رب بیٹھنے سے پاک ہے، رب مکان سے پاک ہے، باقی سارے نبیوں کو زمین پر بٹھائے گا، اپنے حبیب کو عرش پر بٹھائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا عرش حق ہے، یہ مسند ہے نا، عرش حق ہے مسند رفعت دیکھنی ہے حشر میں۔ عزت کا فیصلہ بھی رب نے قرآن میں کر دیا، فرمایا عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور رسول اللہ کے غلاموں کے لیے ہے۔ عزتیں اللہ نے اپنے محبوب کے نالین کے ساتھ جوڑ کے رکھ دی، جو چاہتا ہے عزت ملے وہ حضور کی بات کرے، بات ختم ہے۔ سبحان اللہ جی۔ تو ایک لمحے میں حساب کتاب، باقی پھر رب اپنے محبوب کو عرش پر بٹھائے گا، کرسی پر، اور کرسی بھی کون سی ہوگی؟ وسیع کرسیہ السماوات والارض، جو زمینوں سے بھی بڑی ہے اور آسمانوں سے بھی بڑی، اس پر رب اپنے محبوب کو بٹھا کر فرمائے گا محبوب کیا چلے گا، بتائیے کیا چلے گا؟ حضور عرض کریں گے یا اللہ عجل حسابہم، بس میری امت کا حساب شروع کر دیا جائے، چونکہ حساب شروع ہوگا تو شفاعت، جب حساب شروع ہوگا 2 لائنیں لگ جائیں گی، جی الحاج جاؤ جنت وچ، 50 سال نماز پڑھی جاؤ جنت وچ، جی 45 حج کیتے جاؤ جی، اشراق نہیں چھوٹی جاؤ جی، چاشت نہیں چھوٹی جاؤ جی، فلائی کام کرتا تھا، ڈسپینسریاں تھیں، ایمبولینسیں چلائیں جاؤ جنت میں، ہماری باری میری باری آ گئی، ہاں جی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ محبوب کیا چاہتے ہیں پھر آپ؟ کیا کرنا ہے محبوب بتائیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نیکی اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے نا، شفاعت نیکوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ غور رکھیں، گناہ کرنا نہیں ہے، گناہ ہو جانا اور بات ہے، شفاعت نیکوں کے لیے نہیں ہے، شفاعت گناہ گاروں کے لیے ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا رب اپنے حبیب سے پوچھے گا کہ محبوب کیا کرنا ہے فائل کا، کیا کرنا ہے محبوب اس کا؟ تو اب ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، کہہ کے حضور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا امامہ اتار دیں گے، اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اب تو شہروں کی میں بات نہیں کر رہا، پرانے وقت ہی چنگے ہوندے سن جی، تو دیہات میں کوئی رومال صرف اتار کے نا نیچے کر دے تو قتل معاف ہو جاتے ہیں، بابا جی نے اپنا صف تھلے رکھ چھوڑے، قتل معاف ہو جاتے ہیں، پرانیاں لڑائیاں مک جاندیاں۔ حضور مجھے بخشوانے کے لیے رب کی بارگاہ میں امامہ اتار دیں گے، امامہ اتار دیں گے اور حضور سر سجدے میں رکھ دیں گے، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، تہے عرش سجدے میں سر کو جھکایا، یہ کہہ کر خدا نے نبی کو اٹھایا۔ حضور 2 ہفتے سجدہ کریں گے، اعلیٰ حضرت نے لکھا 2 ہفتے، اور ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔
یہ جو آج شرمے شرمے ہیں نا، یہ حضور اکھاں بند ہونے دی دیر ہے، لگ پتے جانے ہیں 2 ہفتے سجدے میں، اور 2 ہفتے جب گزر جائیں گے رب اپنے دستے قدرت کے ساتھ، مینوں کسی علم تے مان نہیں مگر میں جاگدیاں گال کر رہے ہیں، رب اپنے دستے قدرت کے ساتھ اپنے محبوب کو اٹھائے گا، دستے قدرت کے ساتھ، اور کہے گا ارفع راسکا۔ جملے تو آپ نے علماء سے سنے، ہم تو اس فیلڈ کے نہیں ہیں، ہم تو ملنگ ہیں داتا صاحب کے جی، ہم تو ہماری لڑی یہ ہے کہ حضرت سلطان العارفین سے پوچھا کہ آپ نے دنیا سے جاتے ہوئے آپ نے آخری وصیت یہ کی، سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وصیت یہ کی، فرمایا کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے مزار شریف کے اوپر گنبد نہیں ہونا چاہیے۔ گیا جی یہاں سے کوئی شور کوٹ سلطان العارفین کے مزار پر کوئی بندہ، گنبد نہیں ہے نا جی، آپ دے مزار شریف دا گنبد نہیں ہے جی، جتھے مرضی چلے جاؤ گنبد نظر آن گے، یہ مخالفت نہیں ہے، گنبد ہونا بھی ٹھیک ہے، نشانی ہے اللہ والوں کی، لیکن آپ نے فرمایا ساڑھے مزار تے گنبد نہیں ہونا چاہیے جی۔ انہوں نے پوچھا جی کیوں، ایک ہی مسئلہ ہے، اے نوی تحقیق کتھوں آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مالکان دے گنبد دے ہوندے ہیں، غلام دا گنبد چجدہ نہیں ہے، بس جدو مالکان دا گنبد ہے، گنبد خضرہ ہے، پھر ساڑھے گنبد نو کی کر۔ ہاں وہ میرے دادا استاذ گرامی یوں کریں اور یوں، اور حضرت حکیم الامت آپ نے فرمایا تم یہ پوچھ رہے ہو کیا یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، یہ حضور کے زمانے میں ہوتا تھا؟ فرمایا یہ بتاؤ یہ زمانہ کس کا ہے؟ ہاں فرمایا اے دس نہ کمینیا اے زمانہ کہدا ہے، فرمایا سنیا نہیں بریلی دا شہنشاہ کی کہندا ہے زمین و زمان، جس کو میری بات سمجھ آئی ہے وہ بولے، اور جو کہتا ہے کہ نہیں سمجھ آئی وہ کھڑا ہو کر بات کرے۔ محبت ہو گئی نا تو پھر ان کی تو ان کی، یہ کیوں آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ پیسے والے ہو؟ تو کیا پیسہ تو 5000 کی کاپی کتے دے آگے رکھ چھڑو، کتا نہیں کھاندا پیسے۔ آپ اس بات پر رش کرو، فرمایا اے لکیراں جا کے عاملہ نو نہ وکھاؤ، عامل ویکھ کے کہندا ہے آہو تسی تے باہر جاؤ گے، آپے فٹ پاتھ تے بیٹھا تانوں قسمت دس رہا ہے۔ فرمایا اس پر کوئی یقین نہ کرو، یہ ان کو نہیں دکھانی، اے رات نو آپے ویکھیا کرو۔ حضور نے فرمایا خود دیکھا کرو، اور فرمایا دیکھ کے خوش ہوا کرو، دیکھو نا کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے مجھے تمہاری لکیروں میں لکھا ہوا ہے۔ ناز تو اس بات پر ہے کہ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ رولا ہی تاں کہ مولویاں نے کھل کے گلاں نہیں کیتیاں، کٹ کٹ کے حضور دیاں شانہ دسیاں، ہون اسی شان بیان کر دیں فتوہ لگ جاندہ ہے۔ ابھی تو ہم بات کرتے ہی نہیں ہیں، امام بوصیری نے کہا کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ناموں کے اوپر پردے ڈال کر بھیجے، ناموں کے اوپر، ورنہ حضور کے ناموں کا یہ کمال تھا کہ اگر حضور کا نام بوسیدہ ہڈیوں پر لیا جاتا وہ بھی زندہ ہو جاتا۔ بوسیدہ ہڈی تے جی حضور دا نام لیا جاندہ تے ہڈیاں نے زندہ ہو جانا سی جناب۔ یہ گلاں سی نہیں دسیاں، اب مشکل ہے جی، اب قوم کہتی ہے نہیں جی وہی ٹھیک کہتا ہے جی، جو جیلم میں بیٹھ غامدی ٹھیک کہتا ہے جی، بس اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دیسی گھی کھلایا نہیں، اب ان کو پچتا ہی نہیں ہے۔ یہ ساڈی تقریر بھی ہر بندے نو نہیں پچ سکتی، جن کتاباں تے مان ہوندا ہے وہ تے اونج ہی ڈب جاندا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں 100 کتابوں 100 ورق در نار کن، فرمایا جڑی کتاب تینوں حضور تو دور لے جائے انہوں تیلی بال کے ساڑ چھٹ، تے جڑی جہالت تینوں رسول اللہ دے قدمہ تک پہنچا چھڑے انہوں اپنے سینے نال لا لے۔ نہ جی ناظرہ پڑھا علم الدین نے، نہ حفظ کیا، نہ ترجمہ پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، نہ منطق پڑھی، نہ فلسفہ پڑھا، نہ حکمت پڑھی، نہ بزدوی کو دیکھا، نہ سرخسی کو دیکھا، نہ عینی کو دیکھا، اور نہ قسطلانی کو دیکھا، نہ انہوں فارسی آندھی سی مگر نہ کیے۔ دنیا دی کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ کیے جی، اور یہاں تک بال ہیں اور کتابوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور جی گجرانوالہ میں سب سے بڑی لائبریری فلاں کی ہے جی، اتنی بڑی، اور نظریہ کیا جی حضور زندہ نہیں ہے۔ نظریہ کیا جی دیوار کے پیچھے کا علم حضور کو نہیں ہے، کیڑے مستری کو لو دیوار بنائیے تو
10 ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਬਣਾ ਛੱਡੀ। اور چلے آ تو ایک کہنے دیوار دے پیچھے دا علم نہیں ہے، اور وہاں شان یہ ہے حضور کے جوڑوں کے تسمے بنانے والے بتاتے تھے او ویکھو جبریل آ رہا ہے۔ یہ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اس سوال کا جواب دیتے تھے نا، آپ سوچ کے نہیں دیتے تھے۔ ابھی آپ کھڑے کوئی سوال کرے جی، مثلا کو مجھ سے پوچھ لے جی کہ اگر پانی کے اندر کھجور مل جائے، پانی اور کھجور کا شیرہ مل جائیں تو کتنی مقدار تک ہم وضو کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے؟ میں کہوں گا جی میں ہدایہ دیکھ کر بتاؤں گا جی۔ سرکہ مل جائے تو وضو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو میں کہوں گا جی میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گا جی۔ مولا علی نے زندگی میں کبھی جواب دیتے ہوئے سوچا ہی نہیں۔ سوال جواب، جی جناب، جی جناب۔ ایک بندے نے کھڑے ہو کر پوچھا حضور عجیب بات ہے، آپ سوالوں کا جواب دیتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں، اور جواب پھر بھی پرفیکٹ ہوتا ہے، اور 110% پرفیکٹ ہوتا ہے، آپ سوچ کے جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا انگلیاں کتنی ہیں تمہاری؟ کہنے لگا 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ تھوڑا سا مسکراؤ تے صحیح۔ آپ کون سا کوئی منظور وٹو کے پیچھے جمعہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہو، چلے ہوئے بیٹھے ہو، کسی کو لے کے کھاندے ہو، کانیاں کسی دے تے پھر اپنے آقا مولا دے نال کھل کے پیار کرو۔ تاجدار ختم نبوت لاہور شریف میں واپس جانا ہے، تسی تے اتھے ہی لنگر کھانا ہے۔ پریشانی ہمیں کیوں پریشانی وہ کرن جنہ دی کانڈ ننگی ہے، کمال کرتے ہو۔ سبحان اللہ یا علی۔ کرونا کی 5ویں لہر آ گئی ہے نا، مولا علی دا نعرہ لاؤ آپ ہی ٹر جائے گی، نعرہ حیدری۔ ایسے بھی مومن اور منافق کے درمیان پہچان ہوتی ہے نا، یہ میں نہیں دس رہے، حضور نے دسی۔ فرمایا مومن تے منافق پہچاننا ہے تے علی دا ذکر کر لو، مومن تے کافر نو ویکھنا ہے تے ابو بکر نو ویکھ لو۔ فرمایا ابو بکر دا ذکر کر لو۔ حق چاریا یا علی، سبحان اللہ۔ نہیں جی نہیں، مالکان دے نعرے مجھے مولا علی کی بارگاہ میں شاہ صاحب نے پیش کیا نجف میں جی۔ ہم تجھ سے در اور پھر در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، ہم رجسٹرڈ ملنگ ہیں مولا علی کے۔ سان کوئی نہ دسے جی آل بیت کے ساتھ محبت کس طرح کی جاتی ہے، سان آل حضرت نے دسے کنج کیتی جاندی۔ مولا علی نے فرمایا انگلیاں کتنی؟ کہنے لگے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ بغیر سوچے کتاب دی تشریح کیوں کیتی؟ انہیں کہا حضور ہر ویلے سامنے رہندیاں تے میں نے سوچن دی لوڑ ہی نہیں ہے۔ فرمایا تیرے سامنے تیریاں 5 انگلیاں رہندیاں، علی دے سامنے رب دی ساری خدائی ہوندی یار۔ فرمایا میں نے سوچن دی ضرورت ہی نہیں پہنتی، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا ادا سے زمانہ کہتا ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے 2 جہاں۔ بس سبحان اللہ، لولا کا لما، سبحان اللہ۔ الف دے مکھڑے تے میم دا گونگٹ، بس اتنی بات ہے، اور کچھ بھی نہیں۔ تینو جانن والے جان لیا، پانا پلے کھے نا بشری دے۔ یہ تو پردے ہیں، پردوں میں ڈال کر، اور پردوں میں بھی اس لیے ڈالا تاکہ لوگوں کی بچت ہو جائے۔ تو یہاں تو تسمے باندھنے والے بتا رہے ہوتے ہیں جی جبریل آ رہا ہے، جی جبریل جا رہا ہے، جبریل آ رہا ہے۔ تو تحقیق وہی ہے جو آپ کو حضور کے قریب لے جائے۔ ایک تحقیق میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جی، یہ کتاب ہے جی الشفا، 1000 برس پہلے لکھی گئی جی، اور میں ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں پڑھدادے تو اگے کاٹی نہ کسی نو یاد ہوئے گا۔
1000 سال ہو گیا جس کتاب کو، حضور فیض عالم کے زمانے کی ہے جی، جنہوں لکھی ہے ان کا نام ہے قاضی عیاض، اور نام ہے جی پورا شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ فرمایا کوئی کڑیاں دے حقوق بیان کردا ہے، کوئی مرداں دے، کوئی جانوراں دے، میں خوش قسمت ہوں میرے حصے دے اندر حضور دے حقوق آئے۔ حضور کے حقوق کیا ہے؟ الشفا، اور اس کی پہلی برکت یہ ہے، فرمایا جس کے گھر میں شفا شریف ہوگی اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا، اس کو کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت نہیں۔ حضور اسی لوکاں دے سامنے سانو ذلیل ہونا پیندا ہے، لوگ کہندے اے کیڑی لہر آ گئی جناب، کہندے جی گندی جتی سونگو تے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کا فضل ہے، اسی کیا نہیں قرآن تے سنیاں نے پڑھنا ہی نہیں، اور ادوں پڑھنا ہے جدوں بابے دی روح نہ نکل رہی ہو، لیاؤ بلاؤ جی گجراں والے دے 5-7 حافظ سورہ یاسین پڑھو جی، بابے دی روح نہیں نکل رہی۔ اقبال کہندا قرآن چو بھی لبھی تے موت ہی لبھی، اے موت دین واسطے تے آیا ہی نہیں، یہ تے زندگی دین واسطے آیا ہے۔ سانو اے پیر سانو جناب لے ڈبے، اللہ انہاں نوں ڈبو چھڈے بس، قسمیں بھائی اسی رسوا ہو گئے ہیں جتھے جائیے ساڈے، میں حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں جی، اسی بھی پیر ویکھے نو انج دیاں بلاواں نہیں ویکھیے۔ آپ نے نہیں دیکھے جی ابو داؤد صادق صاحب رضوی، دیکھے نا جی آپ نے کیسے تھے جناب، جس کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، بس سبحان اللہ۔ جس دن وصال ہوا حضرت ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس دن استاذوں کی تقریر جنگ تھی، حضرت قبلہ امیر المجاہدین جنگ مدنی ڈیرے پہ، اور ٹائم میں نے لیا ہوا تھا۔ استاد نے فرمانے فون تے آج تو ہی تقریر کرنی، میں تے جنازے تے جانا ہے تے محفل والے تانوں پتہ ہے جڑا بندہ حامی ہوندا ہے نا او دی زیادہ شامت آندی کہ تو لیا سی ٹائم تے ہن یا تے تینوں شہید کراں گے یا پھر بلا، میں واسطے پائے، میں کہا حضور انہوں نے میں نہیں چھڑنا۔ استاد فرمانے چل پھر میں آ رہے ہیں، استاد ادھر بھی گئے اور ادھر بھی تشریف لائے جنازے پر۔ سبحان اللہ، استاد بہت محبت فرماتے تھے، اور حضرت قبلہ بھی استادوں سے بڑی محبت فرماتے، جنس نو تے سمجھ دی ہے نا۔ لو جناب پہلی برکت یہ ہے جی، 1000 سال سے جناب یہ پوری دنیا کے سامنے ہمارا چیلنج ہے جناب، جس گھر میں شفا شریف ہو اس کے گھر میں جادو نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات ہضم کیجیے گا، فرمایا جس کے گھر میں شفا شریف ہے گویا اس کے گھر اللہ کے رسول رہتے ہیں۔ سمجھن دی گل ہے، سانو حضور یقین ہی نہیں ہے، ساڈے یقین ہی مطلب اسی تعویذ بن کے بھی ساڈا یقین نہیں ہوتا، دم کروا کے بھی نہیں ہوتا، بڑے پیراں کول گئے شفا نہیں لبھی، شفا کیسے ملے یقین ہی نہیں ہے۔ اس کو اپنے گھر رکھیں، لاہور سے یہ 400-500 روپے کی یقیناً گجرانوالا سے بھی مل جاتی ہوگی، اس کا اردو ترجمہ ہوا ہے، مکتبہ اعلی حضرت نے کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیڑی محبت صحابہ نے کیتی رسول اللہ دے نال، بس او میں تحقیق پیش کرنا چاہتا جی۔ ویکھو اسی کتھے ہیں جی، اسی سانو اجی میلاد تے دلیلاں دینیاں پیندیاں، اور صحابہ کہاں تک چلے گئے جناب۔ سنو جناب، سبحان اللہ جی، بخاری شریف کی حدیث ہے جی، انٹرنیشنل پیج نمبر جو مرزا جیلمی نے یوں رکھی اس کا انٹرنیشنل پیج نمبر عرض کر رہا ہوں 448 ہے جی۔ صبح سے لے کر شام تک بندہ بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ پڑھے تو چہرے پہ نور نہیں آئے گا؟ ادھر کیوں نہیں ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بندہ لیکچر ہی دیتا رہے بخاری مسلم کے تو چہرے پہ نور آنا چاہیے، کیوں نہیں ہے؟ اور ہمارے بابے کا چہرہ 47 گھنٹے بھی تر و تازہ ہے، 47 گھنٹے لگ گئے پھر بھی تر و تازہ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، نشان مرد مومن باتو گویم، فرمایا سنی وہ نہیں ہوتا جس کو بتانا پڑے میں سنی ہوں، فرمایا سنی کا چہرہ بتا دیتا ہے یہ سنی ہے، اس کو دونوں ڈوزیں لگی ہوئی ہیں اور اعلی حضرت سے لگی ہوئی ہیں، وہ سنی ہوتا ہے جی۔ سبحان اللہ جی، قدر نبی دا کی جانا نے دنیا دار کمی، اس پہ یہ بات حدیث پاک، اور جس بندے کی طبیعت خراب ہو وہ کافر ہو جائے گا حدیث سن کر، وہ مزاج میں یہ کیا ہو گیا وہ کافر ہو جائے گا۔
اس لیے مجھے آپ بڑے ڈاڈے بندے نظر آئے، میں تاں ڈاڈیاں گلاں سنا کے جا رہے، اسی جتھے جانے آخری واری جانے ہیں۔ ہاں اے نہیں نیت کری دی کہ فلاں دوبارہ بلائے گا، تو آپ نے دیکھا ہوگا، حالانکہ مجھے پتہ ہے، میں نے فلیکس یہاں آ کے غور سے دیکھی ہے، انسان کی فطرت ہے ویکھنی ہوئے تھے اپنی تصویر ہی ویکھدا ہے نا کہ میری کتنے لگی، تو میری عادت ہی بہت کم ہے، کبھی کبھار فلیکس دیکھتا ہوں یہاں آ کر بلکہ میں تو یہ سمجھتا رہا ہوں، میں تو آ کے پوچھا مسجد کتنے جتھے پروگرام ہے، اور میں تو گجرا والا آیا ہوا تھا میں، اور بعد میں جب پتہ چلا حضرت نے بتایا راہ والی پروگرام میں، کہ چلو ٹھیک ہے، ایک تو مسئلہ یہ حل ہوا کہ گجرا والا کی ابتدائی حدود میں نہیں ہے، ان لاہور نکا جاتے نہیں ہیں، جدوں للیانی پروگرام لینا پائے گا دساں گے للیانی جانا ہے نا، تو اب مطلب آپ نے خود محسوس بھی کیا ہوگا کہ میں نے نام کسی کا بھی نہیں لیا، بس حضور کام ہے ان کے ذکر سے، مجھے کیونکہ محفل والوں نے بلائے نہیں کہ میرا نام لینا ہے، جس دن یہ بلائیں گے جی ساڑیاں شانہ بیان کرنی ہیں، پھر ویکھاں گے سوچاں گے اگو چپیڑ پہنی آلہ حضرت دی کروں مد ہے آلے دول رضا، مجھے تو فقط حضور کے لیے بلایا گیا، اس لیے میں حضور کی باتیں کر رہا ہوں، باقی یہ الگ بات ہے کہ جو مخلوق کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی نہیں ہے، تو میرا تو شکریہ بنتا ہی نہیں ہے کہ مجھے نقیب محتشم کہیں جی لاہور سے سفر کر کے آئیں، تو شکریہ تو گھر والوں کا ہے جنہوں نے محفل سے جا کر میرے اور آپ کے ایمان کو بخشوایا ہے، ہاں یہ تو ان کا شکریہ، گھر بلایا، لنگر تیار کیا، اہتمام کیا، ساؤنڈ والے، مووی والے، آؤ جی جناب بیٹھ جاؤ جی دریاں لا چڑیاں، آؤ جی حضور دا ذکر کریے، شکریہ حقیقت میں ان کا ہے، میرا تو بنتا ہی نہیں ہے، میں تو نوکر ہوں، نوکر کا کام ہے جی یس سر آ گیا جی بات ختم، سرے دار بھی پکارا لبے بام بھی صدا دی، میں کہاں کہاں نہیں پہنچا تیری دید کی لگن میں، اے پوڑیاں بولن گیاں قیامت والے دن، وہ بھی بولیں گی جن سے ہو کر علماء پر ظلم ہوئے، سادات پر ظلم ہوئے، وہ بھی بولیں گی یا اللہ پھڑ لے انہوں نے ظلم کیتے، یہ بھی بولیں گی یا اللہ یہاں سے کچھ دیوانے ہو کر تیرے حبیب کا ذکر کرنے آئے، یہ راہ والی کی سڑک بولے گی یا اللہ ایک منظر میں بھی ویکھیا سی، مسیتاں چ بھی تے جمعہ ہوندا ہے مگر ایک واری جمعہ راہ والی چ بھی ہویا سی، یہ سڑک بول کر کہے گی، حضور قرآن کہتا ہے قیامت والے دن ہاتھ پیر بولن گے، منہ نہیں بولے گا، الیوم نختم علی افواہہم، ایتھے مور لگ جانی، بندہ بول ہی نہیں سکے گا، کیونکہ رب نو پتہ ہے گا میرے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، یہ بندہ اتنا گندا ہے جھوٹ بولن تے آئے رب دے سامنے بول پیندا ہے، رب کے سامنے پھر ہاتھ بولیں گے یا اللہ ہاں ہے ماڑا سی عمل دے کاٹی سن مگر جدوں حضور دا نام آندا سی پھر انج کر کے بولدا ضرور سی، رسول اللہ لبیک لبیک، صرف اے آتے اے آج تین جو ہوئی رہے نا بن ڈٹھیاں، حال مزہ تے ادو آنے جدو ویک کے کہاں گے، ہاں حضور اسی آ گئے ہیں تاڑے غلام، اسی آ گئے ہیں تاڑے، باقی جو کہتے ہیں 3 مرتبہ کیوں کہتے ہو، 3 مرتبہ لبیک کیوں کہتے ہو، میں کیا چلیا محبوب دا نا 100 واری لئیے تاں بھی سونا ہی لگتا ہے، تو 3 واری چ پھسے آئے، یہ تے اگلا سوال ہے تو 500 میسج کیوں کرتا ہے، کہ آپ کو کیا پتا، آپ کو محبت نہیں، آپ کو پتہ نہیں محبت ہو تو پھر بندہ گنتیاں تو نہیں کرتا، تیرا مجازی محبوب ہوئے تو اوتھے گنتیاں نہیں کرتا، اور ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو جی صحابہ کی محبت کی تھی جی، بخاری شریف کا پیج نمبر 448 ہے، شفا شریف کا ہے 43، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بزم میں بیٹھے، 1400 صحابہ سامنے احرام باندھ کر بیٹھے ہوئے، اللہ آپ کو بھی احرام باندھنا نصیب فرمائے، یہ سعودی یہودی ہٹیں اور دروازے کھولیں سارے، یہ ہیں کعبے والے، یہ کعبے والے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سب تو پہلے کرونا دی وجہ تو او در بند کیتا جتوں شفاواں ملنی ہے، کعبے والے یہ نہیں ہوتے، کعبے والے یہ ہوتے ہیں جو فرانس کے صدر کو کھانے کی دعوت دیں، آؤ جی اتھے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، کعبے والے وہ ہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا گستاخ دسیا گیا یا رسول اللہ ابن خطل کعبے دے پردے نال لٹکیا ہے، فرمایا اوتھے ہی دی دوڑ لا چھڑو، جہاں جو مارنے دی اوتھے جو مارن دی اجازت نہیں، فرمایا اے دی دوڑ لا چھڑو، فرمایا معافیاں گناہگاروں کے لیے ہوتی ہیں غداروں کے لیے نہیں ہوتی، بڑا بغیرت آدمی حضور جے سامنے دے پیو نو گال کڈو تے او کہے نہیں میں تو بس میٹھی میٹھی،
اور ایمان اگال کر نہیں ہم تو کسی کو بھی کچھ نہیں کہتے، امن والے لوگ ہیں جناب، اور زمانہ کہے گا بغیرت آدمی ہے. آج کسی کے لیڈر کے خلاف بات کرو اس کا خون جوش میں آ جاتا ہے. آپ سنتے نہیں ہیں جی فلاں نے فلاں کی پارٹی نے فلاں کے کارکنوں پر حملہ کر دیا، ہلہ بول دیا. کیوں؟ انہوں نے اس کے لیڈر کی توہین کی. اپنے لیڈر دا مسئلہ ہے بندہ جذباتی ہو جائے، نبیوں کے سلطان کا مسئلہ ہے بندہ چپ رہے، وہ بندے دا پتر ہو سکتا ہی نہیں ہے. لو 1400 صحابہ احرام باندھ کر بیٹھے ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوکنے کا ارادہ فرماتے ہیں. ہمارے تھوک دان پاس رکھا، وہ پیر صاحب بیٹھے ہیں. کیوں؟ کہ بلغم ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو پھر پیر صاحب نے جب تھوکنا ہوگا تو بلغم اگر دیکھیں گے تھوک دان نہیں ہے تو کہیں گے بیٹھے آپ بیٹھے، جا کر بلغم صاف کر کے آئیں گے. یا پھر کوئی زیادہ بادب مرید ہوں گے تو وہ تھوک دان لائیں گے اور پیر صاحب یوں کریں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 448. بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کا ایمان بچ جائے، کیونکہ آپ کو حوالوں کے پیچھے لگا دیا. کیا ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں اور آپ حضور کے حوالے ہو جاتے، حضور کے حوالے ہو جاتے. پھر کیا دلیل جناب؟ سمجھ آ جائے تو داڑھی منڈے نو آ جائے جی، واصف علی واصف نو آ گئی جی. اس سے کسی نے پوچھا حضور زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں زندہ ہے. اس نے کہا دلیل کیا ہے؟ وہ کہنے لگا اگر حضور زندہ نہیں ہے تو رب درود کس پر نازل کرتا ہے؟ سبحان اللہ جی. چلو کوئی ایک دانا تے ہوئے جنہوں گال سمجھ آوے. انہوں نے کہا جو حضور زندہ نہیں ہے تو رب درود کس پر نازل کرتا ہے؟ کسی مدرسے نہیں پڑھا جناب. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جنہوں اپنا آپ نظر نہیں آندہ وہ کہندہ میں نے حضور بھی کھاؤ. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا جی آپ کہتے ہیں حضور حاضر و ناظر ہیں تو دلیل کیا ہے؟ فرمایا دلیل تو تم دے بیٹھے ہو. اس نے پوچھا دلیل آپ سے مانگنے آیا ہوں، تو آپ نے کہا دلیل تو تم نے خود دے دی ہے. اس نے کہا کیا؟ فرمایا کمینے حضور بھی کہتے اور پوچھتے بھی ہو. حضور بھی کہتے اور پوچھتے بھی ہو کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا کہاں کہاں ہے؟ فرمایا کہاں کہاں نہیں ہے. دشت میں، دامن کوہسار میں، میدان میں ہے، بحر میں، موج کی آغوش میں اور طوفان میں ہے، چین کے شہر اور مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ لبیک والوں کے ایمان میں ہے. بات دلیل کی ہے. دلیل تو بہت پیچھے ہے جی. دلیل تو کدی اسی ماں کو نہیں منگی. ایک عورت نے کیا اے تیرا ابا ہے؟ ہم نے کہا جی ڈیڈی، جی بابا، جی پاپا، جی ابا، جی ابو حضور. ایک کڑی نے کیا، ایک خاتون نے کیا اے پتر تیرا پیو، اسی مان لیا. اور وہاں تو کائنات کا ایک اس پھول سے بھی اگر کوئی صاحب حال بیٹھا ہے وہ اس پھول میں تو کٹ کے نہ پوچھے گا ہاں دس تو حضور نو جاندہ ہے، پھول کہے گا میں حضور نو جاندہ ہوں. یہ تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو مجھے نہ جانتی ہو سوائے دو کے. فرما ایک 2 نمبر مولوی نہیں مندے تھے، ایک 2 نمبر جن نہیں مندے. حدیث حضور شفا شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے. حضور فرماتے ہیں 2 نمبر مولوی میں نہیں مندے، 2 نمبر جن نہیں مندے. باقی کائنات کا ایک ایک پتا ہمیں نہیں، کائنات کا ایک ایک پتا ہمارا تمہیں پتا دے گا. کائنات کا ایک ایک پتا ہمارا پتا تمہارے پتے پر سینڈ کرے گا. تو اپنا ایڈریس تو صحیح لکھ. سبحان اللہ جی. اب زندہ باد. اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فواللہ ما تنخما، یہ ریکارڈ ہو رہے ہیں جڑے مرضی چینل تے چڑھا چھڑو جی. راوی حضرت مسور بن مخرمہ. صرف یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا کے اہل حدیثوں کو، یہ ہمارا چیلنج ہے. تم کس طرح کہتے ہو تم اہل حدیث ہو؟ اہل حدیث ہم میں وہ ہے جو حدیث کو مانتا ہے. حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث صفحہ نمبر 448 تے کوئی بندہ ایتھو پڑھ لوے اور تعصب دی پٹی اتار کے اور اپنے مسلک دی پٹی اتار کے صرف ایتھو پڑھ لوے، میں ڈی سی کالونی کے اندر بیٹھ کر چیلنج کرتا ہوں فجر کی نماز سے پہلے وہ رسول اللہ کا غلام بھی بنے گا، سنی بھی بن جائے گا. ایتھو پڑھ لوے. اسی سانو لگا نہ سمجھی. وہ وقت گیا مناظرے والا، ہوں مناظرے والا وقت نہیں، ہوں سامنے بیٹھتے پیڑ پا بس گل ختم کر.
حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فواللہ ما تنخم رسول اللہ نخامتن، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھوکنے کا ارادہ فرماتے ہیں. اب یہ ترجمہ میں نہیں کروں گا کیونکہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا نہیں، ہمارے بڑوں نے تو ادب سکھایا ہے. یہ تو یہی کہیں گے جی اللہ کا نبی تھوکتا ہے بس. کیوں؟ بشر جو مانتے ہیں کیا ہم جیسے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ان کی دو آنکھیں ہماری بھی دو ہیں، ان کے دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہیں. میں نے کہا کبھی تمہارے نام پر کسی نے انگوٹھے چومے؟ تمہارا نام اذان میں آتا ہے؟ نہیں. تو میں نے کہا بکواس کیوں کرتے ہو پھر؟ سبحان اللہ جی. اب دوسرا ترجمہ کیا اس لفظ کا تنخمہ کا؟ پہلا یہی ہے جی جب تھوکنے کا ارادہ. دوسرا ترجمہ یہ ہے جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا لعاب دہن شریف، سبحان اللہ، سنی ادو ہی من دن جدو بندہ ٹر جائے حضور خدا دی قسم ہے. یہ دیکھیں نہیں آپ کیڑا سٹیٹس ہے جتھے خالد حسین خالد صاحب نہیں، کیونکہ ٹر گئے جیوندیاں گل منیا کرو. دوسرے ترجمہ یاد رکھنا تے اپنی اولاداں نو تے اپنی دھیاں نو جا کے دسنا کہ اج اسی ادب لے کے آیا. تقریراں جتنیاں سننیاں نے یوٹیوب تے موجود نے. ادب کتاباں چو نہیں لبدا، ادب اللہ والیاں دے قدماں چو لبدا ہے. پہلا ترجمہ یہی ہے جی جب تھوکنے کا ارادہ. یہی کہیں گے جی ان پڑھا ہی اتنا ہے نا، ووکیبلری نہیں ہے ان کے پاس، تو کہیں گے اللہ کے ان سے پوچھے نا جی اللہ کے نبی کون ہے. یہ تعارف پتہ ہے کیا کرواتے ہیں اپنے حلقوں میں، اپنی تبلیغ میں، اپنی تدریس میں؟ نبی وہ ہیں جی جو اپنی جوتیاں بھی خود سی لیتے ہیں. نبی وہ ہیں جو جنہوں نے علیمہ کی بکریاں چرائیں. نہ بابا یہ تعارف نہیں کروائیں گے. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نبی کون ہے، حضور کون ہے، تعارف کیا ہے؟ فرمایا یہ نہیں کہنا نبی وہ ہیں جو علیمہ کی بکریاں چراتے رہے. فرمایا نہیں، جب کوئی تعارف پوچھے تو اس کو کہنا نبی وہ ہیں جنہوں نے 1,24,000 نبیوں کے آگے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی ہے. تعارف یوں ہوتا ہے. جب تعارف کروایا جائے گا نا یہ نہیں کہا جائے گا میری ماں دا شوہر ہے، حالانکہ بات تو ایسے ہی ہے. یہ بھی نہیں کیا جائے گا، بس یہی کہا جائے گا یہ میرے والد محترم ہیں، یہ میرے ابا حضور ہیں. تعارف کے لیے الفاظ کا چناؤ اچھا ہونا چاہیے. تو دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ السلام اپنا لعاب دہن شریف زمین کے سپرد فرماتے. تیسرا ترجمہ یہ ہے جب آقا علیہ السلام اپنا آب دہن شریف. اور چوتھا 4 یاروں کی نسبت سے چوتھا ترجمہ یہ ہے جب حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منہ مبارک کا فیض زمین کو عطا فرمانے کا ارادہ. تو کیا ہوتا؟ تھوکدان نہیں ہے ہی نہیں. کرتے کیا جی 1400 سامنے بیٹھے ہیں اور ہاتھ یوں رکھ اور دیکھ بھی نہیں رہے، آنکھیں بھر کر نہیں دیکھتے تھے بے ادبی نہ ہو جائے، بس ہاتھ ایسے رکھو. سبحان اللہ جی. لو جی تھوک مبارک، لعاب دہن شریف، آب دہن شریف، فیض شریف، لنگر مبارک یہاں آ گیا. اب کیا کرتے ہیں؟ پتر شہری آتے تو عقلاں دے پر خچے انجی اڑ جانے، بس یوں کرتے. صحابہ کتنے؟ 1400. اب یہ کام تو کوئی 2-4 ہی کر سکتے ہیں، اور باقی جس کو نہیں ملتا وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر آ کر ہاتھ مال کر اپنے جسم پر مال لیتا. اساں اکھاں ڈٹھیاں جنہ اکھاں دل بھر ڈٹھا. صحابہ کی تو محبت ہی. اچھا جو یہ کرتے ہیں، گال ختم جی اپنی. بس ایک کوئی جملہ سی نو جا کے سردیاں نہ جی تے نال انج لیٹو گے تے نال سوچتے رہنا تے نال اس جملے دا لطف لینا جی. کرتے کیا ہیں؟ جسم پر ملتے ہیں، برکت حاصل کرتے ہیں. تو جو یہ کام کرتے ہیں انہوں نے میلاد نہیں منایا ہوگا. بتائیں، ایمان سے بتائیں، یس یا نو میں جواب دیں. جو یہ کرتے ہیں انہوں نے میلاد نہیں منایا ہوگا. اچھا جو یہ کرتے ہیں انہوں نے انگوٹھے نہیں چومے ہوں گے. جو یہ کرتے ہیں وہ یوں کر کے سلام نہیں پڑھتے ہوں گے. بولیے نا. جڑا کہندا نہیں تے میں نظر تے آوے نا کون ہے؟ میں بھی پوچھا تینوں دعائے قنوت دا ترجمہ آندا ہے؟ میری 32 سال عمر ہے اور 25 سال مجھے دین پڑھتے ہوئے ہو گئے. 32 سال میری عمر ہے یا 32 کے آخر میں ہوں. تو
25 سال تو مینوں دین پڑھدے ہو گئے تے میں اللہ دی قسم میں اودی نوکری کراں گا جڑا کوئی میں دلیل لیا کے دے پتر سورج ایتھوں طلوع ہو سکتا ہے دلیل نہیں لے کے آ سکتا تو کیوں یہ مسئلہ دل کا معاملہ ہے یہ دل کا معاملہ ہے یہ میرے حضور کا مسئلہ ہے اور حضور کی عزت کا مسئلہ ساری دنیا کے مسئلوں سے جدا گانا حیثیت رکھتا ہے بابا جی نو لوکی بغیر وضو تو نہیں سن مل دے اور بابا جی دی ویل چیئر دے نال لوکی اتنا پیار کر دے سن تے صدیق اپنے مرشد نال کتنا پیار کر دے ہون گے بس کوئی کسی مولوی کو جان دی ضرورت نہیں نے جناب علامہ اقبال تے تسی علامہ اقبال فرماندا ہے رات نوں تہجد دے ٹائم یا جس ٹائم بھی تینوں انج کر کے کہنا یا اللہ جڑی محبت صدیق اکبر نوں دتی سی مینوں بھی دے دے یا اللہ جڑا سوز مولا علی نوں دتا سی مینوں بھی دے دے کسی کول جان دی لوڑ نہیں کوئی کتاب پڑھن دی لوڑ نہیں بس اے چولی تین چک سکدے ہیں نا ذرہ عشق نبی از حق طلب سوز صدیق و علی از حق طلب اقبال کہتے ہیں بس یوں کرو کہو یا اللہ مجھے سوز صدیق بھی دے دے اور سوز علی بھی دے دے جدوں یہ دو چیزاں مل جان گی نا پھر تینوں نہیں دسنا پہے گا پھر ادھروں آواز آئے گی وہ دیکھو ہمارا فقیر آ رہا اللہ تعالیٰ اس گھر کو گھر کی عزت گھر والوں سے ہوتی ہے اللہ مکینوں کی خیر فرمائے مکان تو بدلتے ہی رہتے ہیں اللہ مکینوں کی خیر فرمائے بہت خوشی ہوئی آپ لوگوں کے درمیان آ کر آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر دل جگرے کے ساتھ سنا آپ نے اللہ آپ کی نسلوں میں بھی حضور کی محبت کا نور منتقل فرما دے اللہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول